الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے پھر کسی سے امید وفا کیجئے سر بلندی کی خواہش ہے دل میں اگر سر بلندی کی خواہش ہے دل میں اگر سر اٹھا کر نہ اتنا چلا کیجئے سر اٹھا کر نہ اتنا چلا کیجئے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے اتنی سنجیدگی بھی مناسب نہیں اتنی سنجیدگی بھی مناسب نہیں گاہے گاہے میاں ہنس لیا کیجئے گاہے گاہے میاں ہنس لیا کیجئے پے کرے مصلحت ہے ہر ایک آدمی پے کرے مصلحت ہے ہر ایک آدمی کس سے ملیے کسے رہنما کیجئے کس سے ملیے کسے رہنما کیجئے پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے پھر کسی سے امید وفا کیجئے صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماؤں اور بہنوں
پیارے بچوں، اس مسجد میں کافی عرصے کے بعد دینی پروگرام میں شرکت کے لیے آنے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے جامعہ سلفیہ بنارس، جو ہمارا مادر علمی ہے، وہاں زیر تعلیم ایک ہونہار طالب علم جو وہاں عالمیت کی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، حافظ محمد آصف حفظہ اللہ سے آپ نے بڑا بہترین خطاب سنا ذمہ داریوں کے تعلق سے۔ میرے بعد آپ کے اس علاقے کے نوجوان خطیب شیخ محمد غفران سلفی حفظہ اللہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ میں آج ایک ایسے ٹاپک پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق تقریباً ہم میں سے ہر انسان سے۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسی فیملی نہیں ہے، کوئی ایسا پریوار نہیں ہے جہاں آج کچھ نہ کچھ اختلافات نہ ہو۔ کہیں بھائی بھائی میں نہیں اچھی نبھ پا رہی ہے، کہیں باپ بیٹے میں عرصے سے بول چال بند ہے، کہیں چچا بھتیجے میں دشمنی ہے، مقدمے بازی ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ خاندان، یہ پریوار، یہ فیملی جو ظاہر ہے کہ ہمارے آپس کے تعلق کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ بھئی ہمارا کوئی بھائی ہے، ہمارا کوئی بھتیجا ہے، ہمارا کوئی بھانجا ہے، یہ رشتے ہی ہمیں آپس میں جوڑتے ہیں۔ اور ان رشتوں کو قرآن و سنت میں رحم کہا گیا۔ رحم جانتے کس کو کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی، اس کو انگلش میں وام بولتے ہیں، WOMB وام۔ رحم مادر جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس چیز کو عربی میں رحم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو رحم کہا۔ کیا مطلب یہ رشتہ داری جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ مین میڈ نہیں ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں، اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے۔ یہ بائی چوائس نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھائی ہو گئے، اللہ نے بھائی بنایا تب بھائی ہوئے، اللہ نے کسی کو آپ کا دادا بنایا تو آپ کے دادا ہوئے، اللہ نے کسی کو آپ کا پوتا بنایا تو آپ کا وہ پوتا ہوا۔ تو ان رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت، سورہ نساء کی پہلی آیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھتے تھے، وہ آیت تو ہم لوگوں کو یاد بھی ہو گئی ہوگی سنتے سنتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی اہمیت کو بتایا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ میرے بندو، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ سوال کرنے والا جب اللہ کا نام لے لیتا ہے، انسان آٹومیٹک ڈھیلا پڑ جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر کے کوئی ہاتھ پھیلا دے، کوئی سوال کر دے، ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، یہ اللہ کے نام سے مانگ رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ وَالْأَرْحَامَ، اور اے میرے بندو تم رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے، تمہیں توڑنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اگر رشتوں کو توڑتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے، اللہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے۔ تم نے جان بوجھ کر کے کوئی رشتہ اگر توڑ دیا، تم نے کوئی رشتہ کاٹ دیا، تو تمہیں اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تمہارے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہا ہے۔